میرا نام نشابہ ہے اور میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ رنگ گورا اور پیارا جسم ہے۔ جو میری طرف ایک بار دیکھ لے وہ دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ میری کاشف کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ کاشف میرے شوہر کا نام تھا۔ اتنا لمبا اور سجیلا جوان تھا۔ کاشف کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور میرے پہلے خامند نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے 2 سال کے بعد ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح میرا اور کاشف کا ملاپ ہو گیا۔ کاشف سے شادی کے بعد ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک کاشف کو روزگار کے سلسلے میں راولپنڈی جانا پڑ گیا اور میں کاشف کی بوڑھی ماں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ لیکن پھر جسم کی پیاس نے مجھے بے چین کر دیا اور مجھے بہت شدت سے کاشف کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران کئی لوگوں نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدنامی کے ڈر سے میں نے کسی سے رسم رواں نہ بڑھائی۔ اسی دوران جب کبھی مجھے امجد سے سبزی لیتی تو کبھی وہ مجھے کھیرا ہاتھ میں پکڑا دیتا، کہتا بی بی کھیرا لے لو بڑا مزیدار ہے، تو کبھی لمبے لمبے بیگن، کبھی کہتا کہ میرا کیلا بڑا میٹھا ہے، اور کبھی آم کی تعریف کرتا تو کبھی کسی چیز کی۔ ایک دن میں بہت موڈ میں تھی، اسی دن سردی بھی عروج پر تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ امجد آج سردی بہت ہے، چائے پیو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ چائے تو روز پیتا ہوں، کبھی پیپسی پلاؤ، پھر مزہ آ جائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ پہلے چائے تو پی لو، پھر جوس بھی پی لینا۔ اتنے میں میری ساس بھی باہر سے آ گئی اور امجد سے کہنے لگی کہ سائیکل برآمدے میں کھڑی کر دے اور بیٹھک میں آ جائے۔ اسی دوران تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور مجبوراً امجد کو رکنا پڑا تھا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا کہا اور خود چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ چائے چولہے پر رکھ کر میں اپنی ساس کے کمرے میں ان سے چائے کا پوچھنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، جب امجد چلا جائے تو دروازہ بند کر دینا، اور اگر جی چاہے تو سبزی بنا لینا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں اور کوئی بھی کام نہیں کرنا تھا، اس لیے سو رہی ہوں، تمہارا جی چاہے کر لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیا اور میں دوبارہ کچن میں آ گئی تھی اور چائے دیکھنے لگی تھی۔ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے بال کو مسلنے لگا۔ اس حرکت پر تو پہلے میں ڈر گئی تھی، لیکن جب پیچھے مڑی تو امجد کی آواز سنائی دی، نوشی کچھ دیر ایسے ہی رہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کہا کہ امجد یہ کیا بدتمیزی ہے، اور امجد کے ہاتھوں کو اپنے سر سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن امجد نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی اور اس کی حرکت پر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ لیکن اس دوران امجد مسلسل میرے بالوں کو مسلتا رہا اور میں اسے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں بمشکل خود کو اس سے چھڑایا، پھر میں نے چائے کپوں میں ڈالی اور ہم بیٹھک میں آ گئے، جہاں ہم نے چائے پی اور باہر نکلنے سے پہلے پھر اس نے چائے کا کپ چھین لیا مجھے، اور اب کی بات تو وہ میری سن بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلے تو کچھ مزاحمت کی، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے بھی برا لگا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ پھر اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اور چائے پی۔ مجھے کہا کہ میں رات کو آؤں گا، اپنی ڈیش کو چمکا کر رکھنا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں بھی نہا دھو کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ شام کو میں نے خاص طور پر چکن کا سالن بنایا اور پھر اپنی ڈیش کو صاف کر دیا۔ امجد کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو تقریباً 9:30 بجے امجد آ گیا اور آتے ہی میری ڈیش کو چھیڑنے لگا۔ میں اٹھ کر باتھ میں جانے لگی تو مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ مجھے سہارا دے کر باتھ میں لے گیا۔ اپنا منہ دھونے کے لیے واش روم بیسن پر جھکی اور باتھ کے فریش ہونے پر گر گئی، اور مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، جس پر اس نے مجھے پیچھے سے